آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا عنوان ہے مسجد سے سیکھیے اور سکھائیے۔ اس ٹاپک کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام من حجته۔ جو شخص مسجد جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا ارادہ خیر سیکھنا یا سکھانا، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جو شخص مسجد جاتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ کچھ خیر سیکھیں یا سکھائیں، تو ایسے آدمی کو پورے حاجی کو جتنا حج کا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بے پایا رحمتوں کے بارے میں بھی دیکھیں۔ اب اس حدیث پر دیکھنے میں چھوٹے سے چند جملے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کے اندر کئی باتیں ہیں، ذرا ہم کو غور کرنے کی۔ من غدا الی المسجد، مسجد آنا جانا، مسجد سے اپنا تعلق رکھنا۔ لا یرید، ارادہ، انٹینشن، نیت، ان یتعلم خیرا، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خیر سیکھنا، او یعلمہ، یا خیر کسی دوسرے کو سکھانا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ریوارڈ، اجر، فائدہ۔ اب یہ جو شروع کے جملے میں، شروع کی حدیث میں آپ نے 4 پوائنٹ سنے ہیں، ذرا اس کی روشنی میں ہم کچھ سمجھیں گے۔ ذرا مسجد اسلامک سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بنیادی کردار، ایک مرکزی حیثیت ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز یا بہت ساری چیزوں کا نہیں، کیا فرمایا سورہ آل عمران میں؟ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس، وہی ہے جو مکہ میں ہے، جسے ہم کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں۔ دین کی خاطر اپنے خاص وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ گئے، تو مدینہ جانے کے بعد نئی آبادی، نیا ایریا، نئے لوگ، اور یہاں کی طرح وہاں بزنس، کھانے پینے اور دوسرے کاروبار وغیرہ کی سب سہولتیں نہیں، بہت سارے مسائل ہجرت کے بعد۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پرابلمز کے سولوشنز کے لیے قدم پہلے نہیں اٹھایا، سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، مکہ سے نکل کر مدینہ آ رہے ہیں تو مدینہ سے 3 کلومیٹر پہلے قباء میں رکے 4 دن کے لیے، تو وہاں سب سے پہلے مسجد بنائی، جس کو آج بھی کیا کہتے ہیں؟ مسجد قباء، اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر۔ پھر 4 دن کے بعد جب مدینہ آئے، اپنا گھر پہلے نہیں بنایا، بہت سارے پرابلمز مسلمانوں کے ہیں، ان کے سولوشن کے لیے، ان کے حل کے لیے پہلے قدم نہیں اٹھایا، کیا کیا؟ پہلے مسجد بنائی۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد ایک مرکزی، ایک سینٹر پوائنٹ۔ حقیقت میں مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لیکن بس یہی ایک عبادت نماز کی شکل میں ہی نہیں، اللہ کی عبادت کے 2 طریقے ہیں، 2 شکلیں اس کی ہیں۔ ایک ڈائریکٹ اللہ کی عبادت جس کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نماز، نذر و نیاز اور قربانی، روزہ، حج وغیرہ، یہ سارے جو ہم جانتے ہیں عبادات کے نام سے۔ لیکن دوسری شکل عبادت کی، ہر نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ عبادت کے عمومی مفہوم میں آتا ہے،
جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یحب اللہ ویرضا من الاقوال الظاہرۃ والباطنۃ والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. شارٹ اینڈ سویٹ کیا ہے؟ مسجد کے مرکزی حیثیت کو یہ ہمارے معاشرے میں کتنی اہم چیز ہے اس پوائنٹ کو پہلے سمجھیں. آج ہم میں سے بہت سے لوگ مسجد ہاں نماز کے لیے جاتے ہیں، ہاں وہ لوگ بس جس کو جس نماز کے لیے جس کا ارادہ ہے وہ چلا جاتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا کنیکشن مسجد سے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں. کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ قرآن، حدیث، ہماری تاریخ، سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے ہم لوگ انٹرسٹ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو فالو اب ہونا اس ارادے سے نہیں پڑھ رہے ہیں. ورنہ آپ قرآن مجید میں ہی دیکھیں گے مسجد، مساجد سنگولر اور پلورل، یہ دو صیغوں میں 28 سے زیادہ جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے. اور حدیث کی کتابیں اگر دیکھیں گے تو مسجد کے بارے میں کئی ساری حدیثیں ہیں. مسجد نماز کی جگہ، ذکر کی جگہ، قرآن کی تلاوت کی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد مسجد وہ ایک پرائمری اسکول، وہ ایک اپر پرائمری اسکول، وہ ایک کالج، وہ ایک یونیورسٹی، وہ ایک پارلیمنٹ، وہ ایک جوڈیشیل فیصلے وغیرہ کرنے کی جگہ، اور وہاں اس جگہ سے مورچے کہاں کہاں کس کس دستے کو کدھر بھیجنا ہے، مورچے اور دستے معلوم ہے. چونکہ الرحیق المختوم جو ہسٹری کی کتابیں کم سے کم وہ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلتا. مسجد سے بہت سارے کام اگر شارٹ اینڈ سویٹ 2 ورڈز میں اگر بولنا ہے، مسجد کے ذریعے انسانوں اور اللہ کے بیچ کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، اس کو پورا کرنے کی جگہ، اور اس مسجد کے ذریعے تمام انسانوں کو اس مسجد کے سراؤنڈنگ میں جتنے سارے لوگ ہیں ان کو بھی بینیفٹس پہنچنا چاہیے. مسجد کے ذریعے مسجد کے اطراف رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی ہیں، مسلم شریف کی حدیث. کچھ لوگ آئے، ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی، بڑا غم ہوا. منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ان لوگوں کو ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی ایسی ترغیب دی کہ کسی صحابی کے پاس 1 دینار تھا، کسی کے پاس آٹا تھا، کسی کے پاس کپڑے تھے، کسی کے پاس کچھ اور تھا، کھجور وغیرہ. صحابی کہتے ہیں کہ وہاں ایک ڈھیر بن گیا ہر چیز کا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا، ان لوگوں کی جو فاقہ کشی، ان لوگوں کی غریبی، تنگ دستی دور کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ایک ایسا جملہ بیان فرمایا، وہ اسی لمبی حدیث کے آخر میں ہے، عام طور پر کئی جگہوں پر پڑھتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، وہ پوری آخری عبارت. اسی مسجد میں نکاح وغیرہ کے بھی کام ہوتے تھے. اسی مسجد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنسلنگ لوگوں کے درمیان، آپ کو سورہ نساء کے اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کا آیت یاد ہے نا، اس کی تفسیر پڑھ لیں. اسی مسجد سے آپس میں لوگوں کے درمیان خیر، محبت، ہمدردی، پیار وغیرہ بڑھانے کے کام ہوتے تھے. ہمارے بہت سارے ملکوں میں جو پالیٹک چلتی ہے نا، وہ ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی پالیٹک، اپوزیشن کی پالیٹک، اپوزیشن میں ایک رہنا. یہ اپوزیشن کا نیک مقصد یہ تھا کہ رولر سے اگر کچھ مسٹیکس ہو، کہیں کچھ بھول چوک ہو تو ان کو یاد دلانا، ریمائنڈ کرنا. لیکن نہیں، ہر کام میں ٹانگ لڑا کے اچھا کام کرنے نہیں دینا. اس طرح کا ہو گیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بڑی بدقسمتی سے ایسی چیزیں مسجدوں میں داخل ہو کے پبلک کو جو فائدہ
پہنچانا تھا، اس میں بہت، یہ کسی ایک مسجد کی بات نہیں، عمومی طور پر. ورنہ آج کیا حالت ہے اپنے ملک کی. اللہ تعالی ہمارے اس دیش کو اور ہمارے اس دیش واسیوں کو ہر طرح کے شر سے، برائی سے بچائے، اور اللہ رب العالمین اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے. جس طرح سے ملک کے حالات بدل رہے ہیں اس کے پیش نظر مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، جن گننن، پاپولیشن کے بارے میں اعداد و شمار کہ ہمارے اس مسجد کے سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ کس کس تعلیمی صلاحیت کے ہیں، کتنے لوگ ان کی اقتصادی اکنامیکلی کیا کیا سچویشنز ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں، کون کون لوگ ہیں، ان کی تعلیمی صلاحیتیں کیسی ہیں، کن کو ان کی اپنی تعلیمی صلاحیت کو آگے بڑھانے کی فکر ہے لیکن اکنامیکلی پرابلمز ہیں تو کیسے ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کے سارے مسائل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دودھ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا، ابو ہریرہ کو بلایا اس لیے کہ وہ کون تھے؟ ون آف دا ہیڈ، وہ ایک ذمہ دار تھے ان اسٹوڈنٹس کے جو ہاسٹل کی طرح سے مسجد نبوی میں رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو سب کو بلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا زیادہ بھوکا تھا، اتنا زیادہ بھوکا تھا کہ میں سمجھا اللہ کے رسول سب سے پہلے مجھے پینے کے لیے کہیں گے، لیکن نہیں. اب ایک لمبا قصہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. بتانے کے مقصد اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو کن کن کاموں میں کیسے کیسے استعمال کر رہے تھے ذرا ادھر دیکھیے، اور آج ہم کو کیسے کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس مسجد کو ایسا ہم سینٹر بنا کر لوگ الحمدللہ جمعہ میں کتنا بھر گیا ابھی، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ فجر کی نماز میں خاص طور پر 7 8 10 12 15 سال کے لڑکے کتنے رہتے ہیں؟ سعودی عرب کی ایک مسجد کے بارے میں پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور اس امام صاحب کو جو مسجد کے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ سنمانم. ان کی تکریم کی گئی. تکریم کا لفظ سمجھتے نہیں سمجھتے، سنمانم جو استعمال کرتے ہیں عام طور پر، یعنی ان کو نوازا گیا کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے مسجد میں فجر کی نماز میں اتنے بچے. محلے کی اس مسجد کے سراؤنڈنگ میں جتنے بچے ہیں کوئی فجر کی نمازوں میں نہیں ہوتا تھا. کیا تھا ریزن؟ بچوں کے درمیان میں اسمال چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز رکھنا اور ان کو گفٹ دینا. جو ایک نماز اس پورے ہفتے بھر میں مس نہیں ہوا اس کو یہ گفٹ. اس طرح سے بچے ہمارے معاشرے کے اس مسجد سے تعلق ان کا بڑھ جائے گا اور مسجد سے محبت ان کی بڑھ جائے گی. 10th کے ایگزام ہو جاتے ہیں اور ٹاپرز کے بارے میں آپ لوگ جگہ جگہ چورستوں پہ ادھر ادھر روڈوں پہ دیکھتے ہیں نا، فلیکسیز وغیرہ سب لگے ہوئے بیانرز. تو ہم ہمارے مسجد اور اس کے اطراف و اکناف مسلم جو ٹاپرز ہیں کسی ایک یا دو کو کم سے کم سارے بچوں کو جمع کریں ایک دن اور ان سے ہماری اس مسجد کی طرف سے ہم آپ کو یہ گفٹ کر رہے ہیں. سوچئے ان بچوں کے دلوں میں اس مسجد سے کتنی رغبت بڑھ جائے گی، آنے کے لیے ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہماری سوسائٹی میں ہم کر کے اپنے معاشرے کے افراد کے دلوں میں مسجد کی محبت کو بڑھانا، مسجد میں وہ آنے جانے والے بنے. اب آپ پوچھیں گے اتنا زیادہ گہرا تعلق ہم اپنی مسجد سے رکھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ؟ اب وہ فائدہ بتانے کے لیے 1 گھنٹے کا پورا لیکچر دینا پڑے گا مجھے، لیکن شارٹ اینڈ سویٹ بتاتا ہوں ان فیو پوائنٹس. اچھی طرح سے یاد رکھیے. اب یہ گرمی ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو بھی، میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ ابھی 30-35 ڈگری سیلسیس نہیں ہے
اور سورج لاکھوں لاکھوں میل دور ہے. میدان محشر میں صرف 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا. ہر انسان اپنے پسینے میں کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی اپنے گردن تک, کوئی پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہوگا. جس کے جتنے زیادہ گناہ اتنا زیادہ میدان محشر میں گرمی میں تڑپتا رہے گا, اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا, اتنا پسینہ نکلے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. لیکن اتنی پریشانی سے بچنے والے کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایک قطرہ پسینہ نہیں آئے گا, دنیا کی کوئی ایسی کام نہیں آئے گی, ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اب یہاں اگر ایک 10 اے سی کا انتظام ہو جائے, فل ہمیں یہاں پر آرام اور راحت اور ٹھنڈا پن ملے, کتنے خوش ہو جائیں گے. اللہ کے عرش کے سائے کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ کتنا ہمیں ریلیف, کتنا وہاں پر آرام ہوگا. تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کون ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہے, اور ایک آدمی کون ہے, وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا رہا. یہ ایک فرسٹ پوائنٹ, اللہ کے عرش کا سایہ. مسجد سے آپ کا تعلق بہت زیادہ مضبوط رہے گا. تو اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے, اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں گے. ان للمساجد اوتادا, مسجدوں کی کچھ میخیں ہیں, کچھ لوگ میخوں کی طرح مسجد کے ہوتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم, فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اب فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ 3 فائدے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں, غور کیجئے. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ غائب ہوئے, مسجد میں کسی ایک وقت میں بھی حاضر نہیں ہوئے, ایبسنٹ رہے, وہ فرشتے خود ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی خوش نصیب لوگ ہیں نا. دوسرا فائدہ, اگر وہ بیمار ہوئے اس لیے مسجد کو نہیں آئے, فرشتے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے نا. تیسرا فائدہ, اگر وہ کسی کام میں پھنسے ہیں, کسی مشکل میں پڑے ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں ایبسنٹ ہو گئے, تو اعانوہم, فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں سمجھانے کے بعد جنرلی سب لوگوں کو پھر ایک مرتبہ ترغیب دے رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جلیس المسجد 3 خصال, مسجد سے جس کا دل لگا رہے, جو مسجد میں آتا جاتا رہے 5 وقت نہیں, اس کے علاوہ بھی آ کر, جیسے پہلی حدیث میں سنا, خیر سیکھے یا سکھائے, تو فرمایا 3 خوبیوں میں سے کوئی ایک تو ضرور ملے گا اس کو, ایک تو ضرور ملے گا. کیا؟ پہلی خوبی اخن مصطفیٰ, ایک اچھا بھائی ملے گا جو ساتھ میں رہے گا مسجد میں, تو اسے کچھ نصیحت کرے گا یا نصیحت سنے گا, کچھ فائدہ دے گا, فائدہ لے گا. اگر دونوں دور ہو گئے ایک دوسرے کے پیچھے دعائیں دیں گے. دوسرا فائدہ مسجد سے دل لگا رہنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمت محکمہ, ایک اچھی حکمت بری بات سنے گا, حکمت بری بات سنائے گا. تیسرا فائدہ رحمت منتظرہ, اللہ کی رحمت جو اس کے انتظار میں ہے اس کو پالے گا. اللہ کی رحمت کیسے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں نا. اللہ کی رحمت کیسے؟ مسجد میں کوئی شخص آتا ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر رحم فرما. دیکھ رہے ہیں کتنا فائدہ ہے. لیکن پہلی حدیث کو مت بھولیے, ویری امپورٹنٹ دیٹ از, کیا؟ لا یریدو, ارادہ صحیح ہونا. آج مسجد کو جاتا ہوں, کون آیا کون نہیں آیا دیکھ کے آتا ہوں, ایسا نہیں ہونا. آج کیا امام صاحب غلطی کرتے کہ ذرا 4 لقمے دے کے آتا ہوں. ہمارا ارادہ جتنا اچھا ہوگا اسی کے مطابق ہم کو اجر و ثواب ملے گا. اس لیے ہر نیک کام میں حسن نیت, اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اخلاص میں جتنی کمی ہوگی اتنی خرابی ہوگی.
اب آئیے حدیث کے آگے دو حصے جو تھے نا، یتعلمہ خیرا او یعلمہ، تو اب تک جو میں نے مسجد ایک مرکزی پوائنٹ کر کے باتیں بتائیں اس میں آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن یہاں ارادہ اور خیر کو سیکھنا یا سکھانا، اس کے اندر ایک پوائنٹ اور سمجھ لیجئے، ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں نا، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم لوگ مسجد کے بارے میں، نماز کے لیے آنے والے لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا ان کا خیال ہوگا کہ وہ لوگ ہمارے دین اسلام سے نہیں ہیں، پھر بھی ان کی دعائیں لینا، ہماری بیماریاں دور ہوں گی، ہم کو شفا ملے گا، ایسی نیک نیت سے روز آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا ہم لوگ۔ جب ایک نان مسلم کے دل میں ایسا ایک اچھا خیال آتا ہے تو ہم اپنی مسجد کو کتنا پاک صاف، پاک صاف بولے تو صرف ڈیٹول ڈال کے کلین کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ فنائل سے بھی اور اچھی کوئی چیز ہے تو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی بات بھی کر رہا ہوں میں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے اور گلیوں میں مسجدیں بنانے، ان کو پاک و صاف رکھنے، ان کو خوشبوؤں سے ہمیشہ آباد رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، تو اب یہ پاکی صفائی کتنے اعلیٰ، کتنے اچھے پیمانے پر ہو کہ ہماری یہ مسجد ایک بیمار انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنے۔ یہاں آ کر مجھے واقعتاً بہت آرام ملتا، بہت سارے ٹینشنوں سے، کاروبار میں خسارہ ہو کر، کووڈ اور دوسری مصیبتوں سے دو چار ہو کر، گھریلو کچھ جھگڑوں سے پریشان ہو کر، کسی دوست سے کوئی اس کا الجھ گیا، اس کی وجہ سے پریشان ہو کر میں کہاں جاؤں، کہاں پر میں اپنے دل کی تسلی کا سامان حاصل کروں، کہاں جا کر میں اپنا ٹینشن فری ہو جاؤں؟ سب سے پہلے اس کے دل میں مسلمان ہو نان مسلمان مسجد کا خیال آئے۔ اس طرح سے ہم مسجد کو بنانا چاہیے۔ تو اب کچھ لوگ کیا سوچتے، یہ صدر صاحب کا کام ہے، یہ کمیٹی کا کام ہے، یہ فلاں کا۔ میرے بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کلکم راع و کلکم مسئول، ہم میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی جمعہ کے خطبے اور منبر پر کھڑے ہو کر آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے یا اس سے پہلے میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں بچپن سے ہمارے کچھ لوگوں کو مسجد کے اطراف میں دیکھتا تھا، جب اللہ نے ہمیں علم دیا، سمجھ دی اور ان کو ہم نے نماز کی دعوت دی، تو اس میں سے ایک دو آدمیوں نے بڑی صراحت سے کہا کہ میں مسجد کو ایک دو بار آیا، تمہاری طرح سے ایک دو اور لوگ بھی مجھے نصیحت کیے، لیکن 2 بار 4 بار میں آیا، وہ فلاں آدمی میرے کو ایسے تانے دیا، وہ تمہاری جماعت میں انہیں ہے نا، انہیں ایسا بولا، اس لیے اب میں آنا چھوڑ دیا۔ اب یہاں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں آپ کو، تو اس میں نصیحت دونوں کے لیے۔ خود وہ آدمی کسی کے تانے سن کر تم مسجد سے دور مت ہو جاؤ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کر لو، اللہ کی ایک آزمائش ان پر آئی تھی، اللہ کے رسول نے سماج سے کہا ان کو سلام تک نہیں کرنا۔ کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو سلام کر کے سامنے سے دیکھتا تھا، کم سے کم جواب سے ہونٹ تو بھی ہل رہے نہیں ہل رہے، آواز نہیں آئے تو نہیں آئے۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے، آپ ریاض الصالحین کے اندر کتاب التوبہ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بولنے کا مقصد ایک دن بھی ایک نماز میں بھی پیچھے نہ رہے۔ ویسا ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں، انہیں کچھ بولا تو میں مسجد نہیں جاتا ہوں، انہیں کچھ بولا تو میں نہیں جاتا ہوں، ایسا نہیں رہنا۔ اور مسجد میں آنے والے لوگ، وہ لوگ بھی اس بات کا خیال کریں کہ مسجد میرا گھر، میرا فنکشن ہال، میری کوئی بلڈنگ، میرا کوئی ریسٹ روم نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہر انسان کے لیے ہے۔ کوئی 15 دن کنٹینیو پڑھ کے مہینہ چھوڑ دیا پھر آ گیا، کیا رے سال کو 2 بار ہی دکھ رہا، اس طرح سے ہمیں تانے دینے کی ضرورت نہیں۔
اللہ اس کے دل کو جانتا وہ کس ارادے سے آ رہا. ہاں ماشاءاللہ بہت دن ہو گئے آپ نہیں دکھے, صحت وغیرہ تو سب اچھی ہے نا, سب خیریت تو ہے نا, کوئی پریشانی تو نہیں, اس طرح سے پازیٹیو انداز میں. تو اس سے کیا ہے, ارے اتنے اچھے لوگ ہیں یہ مسجد میں, صحیح میں اتنے دنوں تک نہیں آتے, بہت غلطی کرا میں, ایسا اس کے اندر فیلنگز آئیں. ہم اس طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کریں. اب تک جو کچھ بھی آپ نے بیان سنا اس میں خواتین کا بھی اپنا جو بہت بڑا کردار ہے اس کو نہ بھولیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کہیں لیڈیز کا نام نہیں لیے, لیڈیز کے لیے مسجد میں کیا پوزیشن ہے اس کا نہیں بولے, ایسا نہیں سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں. اب اس کے ایک لمبے واقعات ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, کسی اور موقع پر ان کی تفصیل. بہرحال مسجد کے حوالے سے اس حدیث کی روشنی میں اور بھی اس طرح کی کئی نصیحتیں, کئی باتیں آتی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآنی آیات اور احادیث کو ہمارے لائیو, ہماری جو زندگی گزرنے والی حقیقت ہے, فیلڈ ہے, اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر فٹ کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو شخص مسجد آتا جاتا رہے اس کا مقصد صرف خیر کو سیکھنا یا سکھانا ہو, اور خیر اس کے اندر علم, عبادت, ساری چیزیں, ہر اچھا کام جو اللہ کو پسند ہے آ جاتا ہے. ایسے آدمی کے لیے مکمل حاجی کو ملنے والے اجر کے برابر کا اجر ملے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.